آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر کس راستے سے ہو کر داخل ہوتے تھے؟ آئیے آج یہ مقدس راستہ جانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، آپ جو یہ علاقہ دیکھ رہے ہیں، یہ علاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی علاقہ ہے۔ اسی علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی زندگی گزاری ہے۔ یہ وہ مقدس علاقہ ہے، یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش والے علاقہ کے سامنے آپ یہ دیکھیں، یہ جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ پہاڑ جبل ابو قبیس ہو گیا۔ اور جبل ابو قبیس کے آپ جب بیک سائڈ پہ آئیں گے تو اس طرف آپ کو مروہ کی پہاڑی نظر آئے گی۔ مروہ کی پہاڑی کے جب آپ اس طرف آئیں گے تو اس طرف آپ کو صفا کی پہاڑی نظر آئے گی۔ تو یہ وہ مقدس راستہ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوتے تھے۔ تو آئیے آج آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ علاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا پیدائشی علاقہ۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی زندگی گزاری ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابو قبیس اور صفا کے پہاڑی کے بیچ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوتے تھے۔ یہ وہ راستہ ہے، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے۔ یہ پورا علاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس علاقے سے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوتے تھے۔ تو آئیے وہ راستہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ وہ مقدس راستہ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوتے تھے۔ یہ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور کعبہ کے اندر داخل ہوتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، 1415 سال گزر چکا ہے، ایگزیکٹلی وہی راستہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ جو آج کے طور پہ پتہ لگایا جاتا ہے، جو آج کے طور پہ معلومات حاصل کی جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ تھا وہ یہی راستہ تھا۔ اسی راستے سے ہو کر کے جاتے تھے۔ اور وہاں پہ لکھا ہوا بھی باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوتے تھے۔ تو آئیے وہ دروازہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس طرف یہ دیکھیں، یہ صفا کے پہاڑی ہے اور یہ ابو قبیس کا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے ابو قبیس۔ اور یہ صفا کی پہاڑی وہ پہاڑی ہے جس پر کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے۔ تو آئیے اس راستے پہ ابھی میں چل رہا ہوں اور میں آپ کو وہ راستہ بھی دکھاتا ہوں، وہ گیٹ بھی دکھاتا ہوں جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوتے تھے کعبے کے اندر۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائڈ پر، یہ اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آتے تھے اور اس طرف سے انٹر ہوتے تھے۔ جب آپ وہاں پہ پہنچیے گا تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم گیٹ پر لکھا ہے۔ گیٹ نمبر 14 ہے، یعنی گیٹ نمبر 14 وہ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تھے۔ تو یہ وہ مقدس راستہ ہے، یہ وہ محترم راستہ ہے، یہ وہ پاکیزہ راستہ ہے جہاں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوتے تھے۔ یہ دیکھیں، صفا اور مروہ کے بیچ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ صفا کے پہاڑی کے نزدیک سے داخل ہوتے تھے، مروہ کی پہاڑی تھوڑی دور پڑ جاتی تھی۔ تو یہ آپ دیکھیے، یہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گیٹ پہ لکھا ہوا ہے اور گیٹ نمبر 14 ہے۔ یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، یہ ہے۔ یہ اس طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تھے۔ کچھ آگے پیچھے تو ہوگا ہی، یہ ایگزیکٹلی وہ راستہ ہی، مطلب کہ یہ راستہ وہی راستہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تھے۔ کچھ آگے پیچھے ہوگا راستہ میں، لیکن یہ اصل میں وہی راستہ ہے۔ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے داخل ہوتے تھے۔ یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ پورا وہ راستہ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوا کرتے تھے۔ اور جب آپ اس سے آگے جائیں گے، تھوڑا ہی دور جائیں گے، تو آپ کو صفا کی پہاڑی نظر آ جائے گی، جس پر کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اسلام کا پیغام سناتے تھے، اسلام کا پیغام بتاتے تھے۔ یہ وہ مقدس پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کو خطاب کرتے تھے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو کیا تم مانو گے؟ تو سارے قوم کے لوگ کہتے تھے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ امانت دار، کیوں آپ کی بات کو نہیں ہم مانیں گے؟ آپ کی بات سچی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں تمہیں ایک اور خدا کے عذاب سے ڈراتا ہوں، جو بہت ہی جلد خدا کا عذاب آنے والا ہے۔ اگر تم ایمان نہیں لائے، اسلام کی دعوت قبول نہیں کیے، جو آخرت کی زندگی، تو کفار قریش کہتے تھے کہ آخرت کی زندگی کیا ہو؟ تو وہ لوگ اس چیز کو جھٹلاتے تھے۔ خیر، ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ وہ مقدس پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو خطاب کرتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ اور یہ اس طرف پہاڑ دیکھ سکتے ہیں آپ،
یہ پہاڑ ابو قبیس کا پہاڑ ہے، اور یہ وہی راستہ، جب آپ یہاں سے آگے جائیں گے تو آگے کی اور آپ کو جب کلوک ٹاور سے آپ آگے جائیں گے تو اس طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے ہو کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گئے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو آئیے ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، لاسٹ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔